والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو بابرکت دن میں پاک گھر میں فریضہ نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پہ دین میں داخل فرمائے. قرآن کریم کی ایک لمبی آیت پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، بعد سمجھ کی، پھر ہم دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی کی مثال قرآن کریم کے اندر بڑا انمول اور البیلا دیا ہے. انسان اس دنیا کے اندر جو جی رہا ہے اس کی زندگی پہ کئی ادوار آتے ہیں. جب آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ اپنا خیال نہیں ہوتا. نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کسی سے اپنا درد بیان کر سکتا ہے، بلکہ اس کے ہر چیز کی دیکھ ریکھ اس کے ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے. بچہ جب ذرا پڑھتا ہے اور چلنے پھرنے کی سٹت اس میں ہو جاتی ہے تو بچہ کھیل کا شوقین بن جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا انما الحیات الدنیا لعب، کہ انسان کی زندگی کا ایک دور وہ ہوتا ہے جس دور میں آدمی کھیل سے دلچسپی رکھتا ہے. وہ وہی زمانہ ہے کہ جب بچہ دوڑنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک معصوم بچہ چھوٹا سا مٹی کا گھر بناتا ہے، لیکن اس مٹی کے گھر سے اس کو اتنی محبت اور پیار ہوتی ہے کہ کوئی ذرا اس کے گھر کو بگاڑ دے بچہ کانپ اٹھتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کسی نے میرے سینے پہ پاؤں رکھ دیا، میری ساری آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا. ایک عمر وہ بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی عمر اس کی اور بڑھتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو. پھر وہ بندہ، وہ بچہ تماشا پیر ہوتا ہے، تماشے دیکھنے کا شائق ہوتا ہے. لعب اور لہو میں ذرا فرق ہے. لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جو محض کھیل ہو، اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو. لہو کہتے ہیں اس کھیل کو جو کھیل بھی ہے اور اس میں دلچسپی کا سامان بھی ہے، دوسرا دیکھے تو اس کو بھی بھلا لگتا ہے. تب عن فطرتاً چاہے وہ چیز اچھی ہو یا نہ ہو، جسے ہم تماشا کہہ سکتے ہیں. آگے قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. تھوڑی سی عمر انسان کی اور بڑھتی ہے جو طفولیت سے ماورا یعنی بچپن کا زمانہ ختم ہونے کو ہوتا ہے اور وہ بلوغیت کی طرف قدم رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر بناؤ سنگار کا شوق پیدا ہوتا ہے. میرے بال اچھے ہوں، میرے کپڑے اچھے ہو، میرے جوتے کی پالش اچھی ہو، یعنی ان چیزوں سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. پھر وہ
انسان جب اور بڑا ہوتا ہے، شباب میں قدم رکھتا ہے، جوانی اس کی اپنے شباب میں ہوتی ہے، تو بندہ اس وقت، قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اس وقت آدمی اپنی بڑائی پر ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتا ہے، میرا عہدہ بڑا ہو، یعنی اس کو جاہ و منصب سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے، وہ حد المقدور کوشش کرتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، ایک دوسرے سے بازی لے جاؤں۔ پھر جب اس کی عمر اور بڑھتی ہے، حالت کفر سے متجاوز ہوتی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب وہ آدمی کا مزاج بدلتا ہے، اب اس کو مال کی کثرت چاہیے، اولاد کی بہتات چاہیے، وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت کی ریل پیر ہو، اور میرے پاس پوتے ہو، نواسے ہوں، اور پوتیاں ہوں، نواسیاں ہوں، یعنی ان پہ وہ فخر کرتا ہے، ان کی کثرت پہ ان کو غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے۔ کل ملا کر کے انسان کی زندگی کے جو اطوار ہیں، چاہے وہ طفولیت ہو، چاہے وہ شباب ہو، چاہے وہ کہل کا زمانہ ہو، قرآن کریم نے اس پوری زندگی کے ادوار کو تشبیہ دیا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اے انسان، چاہے تیری زندگی طفولیت کی ہو، چاہے شباب والی ہو، چاہے کہل والی ہو، یہ ساری زندگی کی مثال تمہاری ایسی ہے جیسے آسمان سے جب موسلا دھار بارش برسے، اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرماوے، اور اس رحمت کی بارش کے نتیجے میں کھیت کی فصلیں اگ جائیں، بالیاں اور جتنی چیزیں اگنے کی ہے، اعجب الکفار نباتہ۔ اب جب کاشتکار اپنے کھیت پہ جائے تو اپنے فصل کو دیکھ کے بڑا مگن ہو، خوش ہو، اتنا ہرا بھرا فصل ہے، کتنی بہترین کھیتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے، وہ ہریالی، وہ ہرا بھرا کھیت اور وہ کھیتی جو دیکھ کر کسان کے دل کو بھاتا تھا، آنکھیں جس سے ٹھنڈی ہوتی تھی، ایک وقت وہ بھی آتا ہے تو زرد پڑ جاتا ہے، فتراہ مصفرا، کھیتیاں پک کے تیار ہونے کے قریب ہوتی ہے تو زرد اور پیلی پڑ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے ثم یکون حطاما، پھر کاشتکار اس فصل کو، اس پودے کو کاٹتا ہے، اور کاٹنے کے بعد اسے باندھتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے کھیت اور کھلیان کے اندر لانے کے بعد، پہلے زمانے کے اندر جانور سے اسے روندا جاتا تھا جسے ہم لوگ دونی کہتے تھے، اب اس کی نوبت تو نہیں آتی، لیکن ٹریکٹر کے ذریعے یا اور مشین کے ذریعے اسے جب ہم دانے کو بھس سے الگ کر دیتے ہیں تو قرآن کریم اس کو کہتا ہے ثم یکون حطاما، وہ پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے عجیب مثال دیا ہے انسان کی زندگی کا، کہ جیسے انسان کی زندگی طفولیت، شباب اور پھر کہل کے اندر جانے کے بعد شیخوخت کا زمانہ آتا ہے تو یہ پکی پکائی فصل کٹ جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا سے چل بستا ہے، روح اس کی پرواز ہو جاتی ہے، یہ جسد عنصر یہ کھوکھلا جاتا ہے، بعینہ، جیسے کہ وہ بالی ایک وقت میں ہری بھری تھی، پھر پیلی پڑ گئی اور پھر وہ چورا چورا ہو گیا۔ یہی انسان کی مکمل زندگی۔ اب ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اس زندگی کو کیا قرار ہے، اس زندگی کو کیا بقا ہے۔ جب اس زندگی کو بقا نہیں ہے تو ہم اپنی جوانی کیسے گزاریں، ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں، ہم آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوں، اور اگر ہم نے توجہ آخرت کی طرف نہیں دیا
الہاکم التکاثر، تم کو مال و دولت کے حرص اور اس کی کثرت کی تمنا آخرت سے اس قدر غافل کر دیتی ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے۔ زندگی ہے دولت کی کثرت چاہیے، زندگی ہے اولاد کی بہتات چاہیے، دنیاوی زندگی کی آسائش و آرام کے چکر میں ہم اس قدر لگ گئے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم کو معلوم ہو جائے گا، علم یقین تم کو حاصل ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تم کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے جب دیکھو گے تو بالمشاہدہ تم پڑھ لو گے ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا، کیا کھویا، وہ سارے مناظر کھل جائیں گے۔ آج آنکھ پہ ہمارے پٹی پڑی ہوئی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ آنکھ کھلی نہیں ہے، ہماری بند ہے۔ اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوتی، قسم خدائے پاک کی ہمیں صحابہ کی تاریخ یاد رہتی۔ یاد کیجیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے والدین زمانے جاہلیت کے اندر جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کفر پہ تھے۔ یہ شہزادہ یا امیر زادہ، ان کے والدین ان کو 200 درہم کے جوڑے پہناتے تھے۔ 200 درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے پیسے کو، 200 درہم کا جوڑا پہننے والا مصعب بن عمیر ناز و نعمت کا پروردہ پرداختہ، جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، والدین اس کو قید کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور والدین کہتے ہیں کہ بیٹا یا تو اسلام سے پھر جا ورنہ تجھے میں ایسی باندھ کر کے رکھوں گی۔ اور مصعب بن عمیر کہتے ہیں امی جان یہ تو ہو نہیں سکتا، ابا محترم یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمہ سے پھر جاؤں۔ پھر والدین ان کے وہ 200 درہم کے جوڑے وہ بدن سے اتار لیتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کسی طریقے پر قید سے نکل کر ملک حبشہ کی ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں سے پھر مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے ہیں، مصعب بن عمیر پہ نظر پڑتی ہے، مصعب بن عمیر کے بدن پہ چادر ہے اور اس چادر کے اندر کئی جگہ پہ پیوند لگا ہوا ہے، چمڑے کا پیوند لگا ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مصعب بن عمیر، ایک تیری وہ حالت تھی کہ تو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، اور آج تیری یہ حالت ہے کہ تیرے بدن پہ ایک چادر ہے اور اس چادر میں بھی پیوند لگا ہوا ہے۔ آپ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ مصعب بن عمیر جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے، جب یہ شہید ہو جاتے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا جب ان کو قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا کہ مصعب بن عمیر کو جو کفن دیا جا رہا ہے وہ کفن اتنا چھوٹا ہے کہ سر کی طرف ڈھانکا جاتا ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور پاؤں کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ جس ایک قسم کا گھاس ہوتا تھا اس سے پاؤں کو ڈھک دیا جائے۔ یہ مصعب بن عمیر جس نے قربانی دی حالت اسلام کے اندر، اس قربانی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں منصب کے لالچ میں، جاہ و جلال کے لالچ میں اور دنیاوی حرص و طمع کے اندر اپنی آخرت کو نہیں توڑنا چاہیے۔ آج اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، داخلی بھی خارجی بھی۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا ہے۔ شاید ہم یہ لفظ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ قادیانیت کا فتنہ کیا ہے؟ سن 1839 یا 40 عیسوی کے اندر ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ پنجاب کے اندر ایک ملوی
وہ شخص ملعون 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، اس کے بعد 1880 تک اپنے آپ کو ملہم من اللہ کہا، اس کے بعد اس نے مختلف دعاوی کیے، اتنے دعاوی کیے کہ کرکٹ بھی اپنا رنگ جتنا نہیں بدلتا، اس کے دعاوی اتنے بدل گئے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے میں مجدد وقت ہوں، کبھی کہتا ہے میں ذلی بروزی نبی ہوں، اور پھر آگے چل کر یہ کہتا ہے میں مستقل صاحب شریعت ہوں، نبی ہوں۔ یہ مدعی نبوت چونکہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز نے اس کو پالا تھا، پوسا تھا، اس لیے ملعون ہندوستان کے بٹوارے کے وقت اس کے ماننے والے، اس کے چھلے وہاں سے پاکستان ربوہ نامی جگہ پر گیا، اور اس کے بعد جب علماء ہندو پاکستان نے اس کا پیچھا کیا اور پاکستان کی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے اندر جب اسے کافر قرار دیا گیا اور اس کو ممنوع قرار دیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانی آرڈیننس جاری ہوا، جس کے نتیجے میں ان کو مسلمان کہے جانے پر یا اپنے نام کے ساتھ مسلم لفظ پڑھانے پر یا لکھنے پر مکمل طور پہ بند لگا دیا گیا، پرتیبند لگا دیا گیا، تو وہاں سے وہ فرار ہو کر کے برطانیہ چلا گیا، اور برطانیہ سے آج نیپال کے اندر اور دیگر دوسرے ملکوں کے اندر جہاں کے لوگ غربت زدہ ہیں، مفلسی کے شکار ہیں، ایسے جگہوں پر یہ اپنا شکار بنا رہا ہے اور اپنا جال ڈورا ڈال رہا ہے۔ آپ کے نیپال کے اندر بہت سے جگہوں پر میں نے دورہ کیا ہے، بارہ ضلع کے اندر، پرسا ضلع کے اندر، حتیٰ کہ کاٹھمنڈو کے اندر اس کا احمدیہ سن نام کر کے ڈرتا ہے اور یہ دندناتا پھر رہا ہے، لیکن اس کا اسکیم، اس کا جال بڑا خطرناک ہے۔ وہ جس جگہ بھی جاتا ہے اس گاؤں کا پہلے جائزہ لیتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ کس طریقے پر یہاں جیتے ہیں۔ اگر وہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، مفلسی کے شکار ہیں، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، تو وہاں سے ملنا جلنا، لوگوں سے تعلقات بڑھانا، اور اس کے بعد ان سے کہنا کہ آپ یہاں نہ مکتب ہے نہ مسجد ہے، تو کہیے تو میں آپ کو مکتب مسجد بنا کر دے دیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، سادہ مسلمان کس کو مکتب مسجد نہیں چاہیے، وہ بیچارہ کہتا ہے بنا دیجئے۔ اب وہ زمین خریدتا ہے اور مکتب کیا مرزا باڑہ ہم اس کو کہتے ہیں، مرزا باڑہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا قادیانی پنڈت لا کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہو رہا ہے، سماج کا کام ہو رہا ہے، اور اپنا وہ جال فاس ڈالتا رہتا ہے، اور وہ بچے سارے کے سارے آہستہ آہستہ پھر قادیانی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے پر اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سے کسی کا اس طریقے پر ٹکراؤ ہو جائے، کہیں اس سے ملاقات ہو جائے، اور کوئی بھی کسی طریقے پر آپ کی مدد کرنا چاہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ مدد جو ہم کو کر رہا ہے، یہ مدد کس لالچ میں کر رہا ہے، یہ امداد کہاں سے آ رہی ہے، یہ فنڈ کیسا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر تحقیق نہیں ہوگی تو ہم اس جال میں پھنس جائیں گے۔ اور میں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں نے 12 ضلع کے اندر سبت گنج ہے، اسی طریقے پر سنفلوا ایک بستی ہے، آپ کو بیرگنج سے 15 کلومیٹر پرسا ضلع کے اندر پرسائیوں کا کالج بھی ہے، 40 گھر تقریباً مسلمان قادیانی ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کی بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو آپ کو قرآن ملا وہ آخری کتاب ہے، آپ کو جو دین ملا وہ آخری دین ہے، اور ہم سب کے سب آخری امت ہیں۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنے گی، اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے گا۔ نیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 571 برس پہلے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور یہودیوں نے سازش کر کے ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سوچا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں زندہ اٹھا لیا، اور آج تک زندہ ہے۔ اور قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لا کر چھوڑ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی نہیں ہے، وہ تو نبی بنائے جا چکے ہیں. بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس لیے اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر محمد رسول اللہ کا آخری نبی ہونا کیسے باقی رہا؟ تو کہہ دیں گے ہم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جا چکے ہیں. آپ کا اس دنیا کے اندر آنا دین محمدی کی خدمت کے لیے ہوگا. آپ نبی تو رہیں گے لیکن آپ اپنا دین نہیں چلائیں گے. آپ کا دین منسوخ ہو چکا ہے، یہی دین محمدی کی خدمت کریں گے. اور یہ عقیدہ ہمارا ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہو جائے تو آدمی مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. اسی لیے کہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 احادیث تواتر مانوی کے وسلم آخری نبی ہیں. اسی لیے ہم سب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس مدعی نبوت نے اس جھوٹا مکار نے یہ کہا کہ تھوڑا سا اس کو موقع دیا جائے کہ میں اپنی نبوت پہ دلیل دوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی سے دلیل مانگ لیتا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جس کے دعوے کے سچ یا غلط ہونے میں، حق یا جھوٹ ہونے میں شبہ ہو. اور یہاں کے دعویٰ کا جھوٹا ہونا اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، اس لیے اس سے دلیل مانگی نہیں جائے گی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی جب مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی اور سجاہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی بھی صحابی نے اس سے دلیل نہیں مانگی بلکہ سر قلم کیا. کیا کیا؟ سر قلم کیا، سر کو تن سے جدا کیا، کیونکہ جھوٹ کے مدعی نبوت کی سزا اگر دارالاسلام ہو، دارالکفر کی بات میں نہیں کرتا، ہم سب دارالکفر کے اندر ہیں، دارالاسلام اگر ہے تو کافی وہ اس کو صرف سر قلم کرے گا، اس سے کوئی دلیل نہیں مانگے گا. جیسے صحابہ کرام نے 1200 صحابہ تقریباً جھوٹے مدعیان نبوت کو جہنم رسید کرنے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ہیں سارے غزوات کے اندر صحابہ جو شہید ہوئے ان شہداء کی تعداد جب شمار کی جاتی ہے تو صرف 259 بنتی ہے. 259 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں شہداء کی تعداد 259 ہے. اور صرف جھوٹے مدعیان نبوت کو جہنم رسید کرنے کے لیے، کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 کتنی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ تحفظ ختم نبوت کتنا لازم اور ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرنے والا کتنا بڑا مجرم تھا کہ 1200 صحابہ کو قربانی دی مگر ان کو جہنم رسید کر دیا گیا، کسی کی جان بخشی نہیں ہوئی. اس لیے بھائی ہم سب کو یہ ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں اتنا فاقہ ہو جائے کہ ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کا نہ ہو اور کوئی قادیانی ہم سے آ کر کہتا ہے کہ آپ اتنے سارے پیسے مجھ سے لے لو، اپنی بچی کی شادی کرو، مکان دکان بنا لو، ہم کہہ دیں گے تیرے اس ناپاک پیسے پر پیشاب کرتے ہیں مگر یہ پلید پیسہ مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. چونکہ میں اپنے ایمان اور اسلام کو اگر بچا کر لے گیا اللہ رب العزت جو جنت ہمیں دے گا، سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء، وہ جنت جو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دے گا، اس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی مکمل خلا کو اگر ملا دیا جائے تو آسمان و زمین
مکمل مل کر بھی جنت کی چوڑائی کو نہیں پہنچ سکتے. وہ بھی ایک مثال ہے، وہ بھی ایک مثال ہے. ورنہ ایک جنتی کو اتنی مقدار ملے گی اور اس کا طول کیا ہے اللہ ہی کو معلوم. صرف چوڑائی کی بات قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.